اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ہم نے کہا اے آدم آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی رہیں جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھائیں اس جنت میں سے وسعت اور کشادگی کے ساتھ حیث شئتما جہاں سے تم چاہو لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے پھر تم ناانصافوں میں سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ نکال دیا ان دونوں کو جنت سے اور ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے کہا اتر جاؤ تم زمین پر تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین پر تھوڑا ٹھکانہ قرار پکڑنے کی جگہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے تھوڑا سا ایک مدت کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم کا اور فرشتوں کا امتحان لیا آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے فرشتوں کو حکم ملا کہ تم آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے لیکن ابلیس نے نہیں کیا انکار کر دیا اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے ظاہر ہے تنہائی میں آدمی پریشان ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پسلیوں سے حضرت حوا کو بنایا اور اب فرمایا کہ آدم آپ اور حوا دونوں یہاں جنت میں رہو اور جنت میں یہاں ٹھہرو رہائش اختیار کرو اور اس جنت میں جہاں سے دل چاہے کھاؤ رغدن کا معنی ہے کہ وسعت اور کشادگی کے ساتھ کیا معنی کہ کوئی اس میں کمی کا ڈر نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ کھا لوں گا تو کمی ہو جائے گی نہیں جنت میں تو جہاں سے ایک پھل کھایا دوسرا لگ گیا لہذا وسعت اور کشادگی کے ساتھ اور بے فکر ہو کر کھاؤ وہاں رہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا لیکن ایک حکم فرما دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا درخت کے قریب جانے سے ممانعت آ گئی کہ اس کے قریب نہ جانا یہ حکم مل گیا اب یہاں پر وہ درخت کون سا درخت تھا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بعض نے کہا وہ گندم کا درخت تھا بعض نے کہا وہ انگور کا درخت تھا بعضوں نے اور دوسرے درختوں کا تذکرہ کیا لیکن زیادہ جو واضح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت جو تھا گندم کا تھا
اب اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ درخت تو گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، گندم کا پودا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، دنیا میں اور کیفیت ہوتی ہے، آخرت میں اور ہوتی ہے، وہ جنت میں وہ پودا نہ ہو بلکہ پورا درخت ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ جب یہ فرما دیا قریب نہ جانا، اگر قریب جاؤ گے تو پھر ظالموں میں شمار ہوگا۔ اب وہاں رہنے لگے، لیکن فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ یہ الفاظ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ یہ صاف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آدم اور حوا علیہم السلام کہ یہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے یہ اس طرح نہیں تھی جیسے عام گناہگار خلاف ورزی کیا کرتے ہیں۔ عام گناہگار کو حکم تھا یہ کام کر، نہ کیا، روزہ رکھ، توڑ دیا روزہ، نماز فلاں وقت پڑھ، نہیں پڑھ رہی، یہ خلاف ورزی اور ہے۔ لیکن آدم اور حوا کی وہ خلاف ورزی نہیں تھی، بلکہ وہ اس میں شیطان کے تلبیس اور شیطان کے دھوکے میں اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کیفیت میں مبتلا ہو گئے، اور یہ کیفیت ان سے ظاہر ہو گئی، اور اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اس سے ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا، گناہ ہے وہ کما عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کیا میں نے یہ تم سے نہیں کہا تھا؟ یہ کہا تو اب آدم علیہ السلام نے جواب میں کوئی تعویل نہیں کی ہے۔ آج ہم تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی تعویل یہ نہیں کہا یا اللہ میرا کیا قصور ہے، شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی، میرا کیا قصور۔ یہ بھی ہے نا کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے فرما دیا، کہہ دیا کہ جی آپ اس کو کھا لیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کھانے میں نبی کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے یہ گوشت کبھی نہ سڑتا۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ من و سلوا آ رہے کھاؤ، ذخیرہ نہ کرو، نبی نے منع کیا نہ کرو ذخیرہ، انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا، وہ سارے کا سارا گوشت خراب ہونے لگ گیا، وہ من اور سلوا خراب سڑنے لگ گیا۔ فرمایا اگر اس وقت یہ نہ کیا ہوتا قیامت تک یہ گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتا، کبھی بدبو اس سے نہ آتی، کبھی نہ سڑتا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ اور فرمایا اگر حوا خیانت نہ کرتی آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ انہیں مجبور نہ کرتی وہ پھل کھانے پر، تو قیامت تک کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ وہ خیانت اس وقت ہوئی ہے، اس لیے قیامت تک یہ خیانت چل رہی ہے، یہ سارا سلسلہ۔ تو بہرحال حضرت آدم نے آگے سے نہیں کوئی وہ اپنے تعویلات کی، سیدھا سیدھا کیا کہہ دیا، اپنی عاجزی کو ظاہر کر دیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے زیادتی ہوگی، غلطی ہوگی، ظلم ہو گیا ہم سے، اب تیرے سوا کوئی اور نہیں معاف کر سکتا، ہم کہاں جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی شرافت یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑتا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے بچھ جاتا ہے جیسے آدم علیہ السلام بچھ کے۔ تو گویا یہ کہا اور فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جن جنت کی نعمتوں میں تھے وہاں سے نکال دیا۔ شیطان نے نہیں نکالا تو اللہ کے حکم سے نکل گئے، لیکن چونکہ سبب کیا بنا؟ شیطان سبب بنا۔ جب شیطان سبب بنا تو اس لیے نکالنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ شیطان کی طرف، کہ نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب یہ تو نکل گئے، اب سزا کیا اس کی دی؟ ہم نے کہا اتر جاؤ، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں اولاد تمہاری دشمن ہوگی۔ یہی بات ہے، بھائی بھائی کو گولی مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو گولی مار دیتا ہے، آپس میں یہ دشمنیاں چلی، اور جب اولاد آپس میں لڑے جھگڑے ماں باپ کا سکون اڑ جاتا ہے، ماں باپ کا سکون پھر نہیں رہتا، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، کیوں؟ آپس میں بیٹے میرے لڑ رہے ہیں، میری بیٹیاں لڑ رہی ہیں، کدھر جاؤں؟ گھر اب جہنم بن گیا ہے۔ تو گویا یہ سکون اڑ گیا۔ فرمایا یہ ہوگا ان کا، اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں رہو گے کچھ تھوڑا عرصہ، 100 سال ہے، 50 سال ہے، رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ واپس جانا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ فائدہ اٹھاؤ گے، عربوں میں بھی اٹھایا، اس کو پھر بھی متاع کہا جاتا ہے، پونجی کہا جاتا ہے۔
خربوں میں فائدہ اٹھائے، پھر بھی یہ پونجی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہاتھ میں۔ جب جا رہا ہوتا ہے تو پھر چارپائی ہوتی ہے اور وہ سفید کفن ہوتا ہے۔ دنیا میں تو 50,000 جو ہے میرا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے اور اس کو جو لباس پہناتا ہے تو لاکھوں کا لباس پہنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے